اسرائیل کا امیر ترین شخص تھا، جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں اور ہر کنجی چمڑے کی ہوا کرتی تھی۔ تاریخی انسانی میں شاید ہی اس سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا کی گئی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین و خوبصورت شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کے سب سے بڑے اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ قارون بہت بڑا عالم دین بھی تھا۔ قارون کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کی۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے۔ اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا: بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس نے تم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اپنے خزانے کی کنیاں دیں، جن کو اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے اس کی قوم نے کہا: قارون بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر اور دنیا میں اپنا حصہ بنا۔ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تھا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے حصے میں مختص ہوئی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک جنگی چال چلی اور اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو، جو کہ اس کا حمایتی تھا، جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، لہٰذا عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکردار ثابت کیا جائے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو بھی زنا کرے، حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اگر یہ کام آپ نے ہی سر انجام دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحش عورت سے زنا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی تو آپ نے فرمایا: اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کر کے فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور حالت سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی: یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں پھنس گئے اور دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون کا خزانہ تمام انسان کے لیے نشان عبرت بنی رہیں گی۔